ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تعالى في مقام آخر: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين.
فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اللہ پاک اس دن کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حال ہی میں ہماری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے قادیانیوں کو تبلیغ اور قرآن پاک کا ترجمہ اور اپنی جو بھی ان کے حساب سے جو کاروائیاں ہیں، تحریرات ہیں، وہ ان کو کرنے کا انہوں نے اجازت دی ہے، لیکن ہمارا اس بات پر جو عقیدہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
آخری نبی بھی ہے اور آخری رسول بھی ہے۔ حضور کے زمانہ اور اس کے بعد قیامت تک اب کسی لفظی و معنوی ذلی بروزی امتی کسی نبی کی اب گنجائش ہے۔ ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول بن کر تشریف لائے۔ اب جو حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا اس کے دعوے کی تصدیق کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ اپنے ماننے والے مرزا قادیانی کو نبی بھی مانتے ہیں اور رسول بھی مانتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے پاک کلام اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کی روشنی میں اور صحابہ اہل بیت اولیاء صالحین کی روح سے یہ دائرہ اسلام سے خارج۔ کیوں کہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اسی لیے وہ مرزا قادیانی کو اپنا نبی اور رسول مانتے۔ اور ہمارے پاکستان کے قانون کی روح سے بھی قادیانی کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے کہ یہ کافر ہے، قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے، صحابہ کا بھی اجماع ہے، اولیاء صالحین سب کی یہی تعلیمات، سب کا یہی فیصلہ ہے کہ جو ہمارے آقا کے بعد کسی کو نبی اور رسول مانے وہ کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی روح سے بھی، حدیث پاک کی روح سے بھی، پاکستان کے دستور اور قانون کی روح سے بھی قادیانی کیا ہیں؟ غیر مسلم، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مرزا قادیانی کو نبی اور رسول نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ اب ہم میں سے تو کوئی نہیں مانتا، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ اب کسی اور کسی بھی طرح کے نبی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارا ان سے جھگڑا اسی بات کا ہے۔ اب کیونکہ پاکستان میں وہ اپنی مسجد کو، یعنی وہ جو ان کا عبادت گاہ ہے اس کو وہ مسجد کا نام نہیں دے سکتے، میناریں نہیں بنا سکتے، وہ قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کر سکتے، اور بھی بہت سی پابندیاں ہیں ان پر۔ یعنی جس طرح اقلیتی برادری پاکستان میں رہتی ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں اپنے آپ کو غیر مسلم مانو اور رہو، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ جس طرح پاکستان میں یہودی رہ رہے ہیں، عیسائی رہ رہے ہیں، مجوسی رہ رہے ہیں، اور کئی مذاہب کے لوگ یہاں رہ رہے ہیں، لیکن کبھی مسلمانوں نے ان کے حوالے سے کوئی شدت پسندانہ رویہ یا کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں تو وہ ہیں لیکن بہت تھوڑی تعداد میں، اب یہاں پاکستان کے قانون کی روح سے وہ غیر مسلم ہیں، لیکن باقی ممالک میں ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس وقت جو حکمران ہوں یا جتنے بھی بڑے اشرافیہ کے لوگ ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھتے ہیں پاکستان میں، یہ بس اقتدار کے مزے لیتے ہیں، اس کے بعد ان کا رہنا سہنا، بیماریوں کے علاج، ان کے تمام معاملات بچوں سمیت یہ باہر یورپ میں چلے جاتے ہیں۔ اب یورپ میں ان کو سہولیات تب ملتی ہیں جب یہ اسلام مخالف تنظیموں، تحریکوں یا کسی بھی طرح کا یہ اعلی کار بن کے ان کے دستے بازو بنے اور یورپ کو اور کفر کو خوش کریں، تو تب جا کر پھر ان کو وہاں پر بہت کچھ مرات ملتی ہیں اور بہت کچھ ان کو وہاں سہولیات دی جاتی ہیں، بھی یہ بندہ اسلام مخالف مسلمانوں کے لبادے میں ہمارے یہ کام آ سکتا ہے۔ تو اسی طرح حال ہی میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے
چیف جسٹس نے بھی اعلی کار بننے کی کوشش کی ہے، لیکن جہاں گستاخان رسول کا سلسلہ اب تک جاری ہے، وہیں پر غازیان ناموس رسالت یا عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے محافظین کا سلسلہ بھی الحمدللہ وہ بھی جاری ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، حضور کے دور میں بھی یہ ہوا، ایک اسود انسی اور ایک مسلمہ کذاب۔ اتنے اسلام کی، حضور کی جو 1500 سالہ تاریخ ہے اور حضور کی ظاہری حیات میں جتنے غزوات ہوئے، اتنے صحابہ بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس فتنہ مسلمہ کذاب کا قلع کما کرنے کے لیے جو ہے وہ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمہ کذاب آیا، اس نے عرض کی کہ آپ اگر مجھے اپنے بعد اپنے خلیفہ یعنی نائب ہونے کا اگر آپ مجھے حکم دے دیں تو میں آپ جب تک حیات ہیں میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا، میں آپ کو نبی مان لیتا ہوں۔ حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی، آپ نے فرمایا بدبخت، اب تو کہتا ہے کہ میں تجھے اپنا نائب بنا دوں، اگر تو مجھ سے اس چھڑی کے حوالے سے بھی کوئی سوال کرے نا تو میں تجھے اس لائق ہی نہیں سمجھتا کہ میں تجھے یہ چھڑی دوں۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دور میں یہ فتنے ظہور پذیر ہوئے تو بتاؤ پھر حضور کے ظاہری وصال کے بعد ان فتنوں میں کتنی شدت آئی ہے اور آ رہی ہے۔ یہ اس ایک فتنے کا جو ہے وہ نام یہ قادیانی بھی ہے، اور حضور نے فرمایا میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا، وہ کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ یاد، وہ دعویٰ کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب جب دعویٰ کریں گے تو سارے لوگ تو اس کو جھٹلانے والے نہیں ہوں گے نا، کچھ ان کے اعلی کار بھی ہوں گے، کوئی ان کے سپورٹر بھی ہوں گے، کوئی ان کے ووٹر بھی ہوں گے، تو جو لوگ بھی حضور کی ختم نبوت کے دشمنی میں دشمن ختم نبوت کا ساتھ دیں گے تو وہ بھی دشمن ہی ڈکلیئر کیے جائیں گے۔ تو یہ جو حال ہی میں ایک مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے، ہم اس کی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پرزور مذمت کرتے ہیں۔ آپ بھی کرتے ہیں؟ ہاں، اور ہم یہ کہتے ہیں آپ اپنا پاکستان ہے جیسے چلانا ہے چلاؤ، لیکن کم از کم اپنے آقا جن کے نام کا کھا رہے ہو، یورپ کی تو تم لوگ جو ہے وہ نمک حلالی کرنے میں تلے ہوئے ہو، اپنے دین کے ساتھ غداری کر کے ان کے وفادار نہ بنو، ورنہ یاد رکھو تاریخ میں تمہارا نام اچھے لفظوں میں نہیں لیا جائے گا۔ آج بھی آپ کلفٹن چلے جائیں تو وہاں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سائے میں آپ کو امام انقلاب، امام ملت اسلامیہ الشاہ امام نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار آپ کو ملے گا۔ جب بھی امام نورانی کا نام آتا ہے فاتح قادیانیت کا ایک روشن باپ سامنے آ جاتا ہے، ایک درویش ملنگ آدمی، اللہ اکبر۔ اور ہمارے ہر دور میں علماء کو اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی ہے کہ انہوں نے آ کے اس طرح کے فتنوں کا راستہ روکا ہے، اور یہ فتنے آتے رہیں گے۔ مسلمانوں کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ہم معیشت پر، ہم سیاست پر، ہم برادری ازم پر، ہم علاقائی سطح پر ہر طرح کا کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن حضور کے دین پر، حضور کی ناموس پر، حضور کی ختم نبوت پر ہم کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ جتنے ہمارے پاکستان کے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ سبھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں اس وقت تک جب تک وہ حضور اور حضور کی ناموس، ختم نبوت، دین، مسلمانوں کے حوالے سے کوئی کسی طرح کی سازش کا وہ حصہ نہیں بنتے۔ وہ بھلے جتنے گناہ گار ہیں، ہم ان عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو عزت کی نگاہ، احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
لیکن اگر کوئی آدمی پاکستان کے جتنے بھی بڑے عہدے پر بیٹھا ہو تو ہم پھر اپنی جو ہماری ایک ایمانی جذبات ہیں، ہمارے جو احساسات ہیں، ہمارے اندر جو ایک ایمان کا عشق کا ایک جذبہ ہے، ہم اس کو اپنے لفظوں میں بیان ضرور کریں گے اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا تو اس وقت بھی بج رہا تھا جب حضرت آدم کا نام بھی نہیں تھا، اس وقت بھی محمد رسول اللہ پہ رب درود بھیج رہا تھا، اور اس وقت بھی اللہ اپنے محبوب پہ درود نازل فرمائے گا جب کوئی اللہ کا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ہمارے نبی کا ڈنکا رب نے بلند فرمایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب رب کہے محبوبہ ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ بتاؤ کوئی جسٹس ہو یا کوئی وزیر ہو یا کوئی مشیر ہو یا کوئی دنیا دار وڈیرا ہو، وہ کیا میرے آقا کی شان کو گھٹائے گا جس کو بڑھانے والا خود رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے آج کے جمعۃ المبارک سے یہ جو عمل ہوا ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں جامعہ مسجد طیبہ کے ممبر سے کہ اپنے فیصلے سے جلد رجوع کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی پھر ممتاز قادری پیدا ہو جائے اور وہ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کوئی قدم اٹھا لے اور پھر تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مزید اسلام مخالف جو ہے وہ آوازیں بلند کرنے کا تم جو ہے وہ نتیجہ بنو۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اپنے چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے ہیں، انسان سے خطائیں غلطیاں ہوتی ہیں، آپ نے جو آپس کے معاملات کرنے کیجئے، لیکن حضور کی ناموس ختم نبوت اور حضور کی جو ختم نبوت کے دشمن ہیں ان کے حوالے سے کسی بھی طرح کا نرم گوشہ دکھانے کی کوشش نہ کیجئے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی اسلام کے لبادے میں مسلمان یہود و نصارہ کے اعلیٰ کار ہیں، اللہ سب کے دلوں میں سچا اسلام کا پیار ڈال دے۔ یاد رکھو، تاریخ پڑھو، جب جب اسلام کو نقصان پہنچا ہے نا، یہود و نصارہ نے ڈائریکٹ آ کے اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے کندھے استعمال کیے، انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے ضمیروں کو خریدا ہے۔ مسلمانوں میں بھی بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں جو بک جاتے ہیں، جن کی بولیاں لگتی ہیں، جو جتنے اچھے دام دے گا وہ اس کے حساب سے وہ کام کرے گا۔ غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو ہے وہ تختہ دار پہ لے جانے والے کون لوگ تھے؟ یہود و نصارہ تو نہیں تھے، مسلمان ہی تھے نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست کے لوگ ہی تھے نا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا تھا اس کو فرانس کو پیش کرنا ہے، اور ان سے خوشیاں لینے والے کون لوگ تھے؟ یہودی عیسائی تھے، مسلمان ہی تھے۔ مسلمان ہمیشہ اسلام کے مخالف جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اب بھی یہ جو ماحول بنانا چاہ رہے ہیں اس میں بھی مسلمانوں کو خریدا جا رہا ہے، ان کی بولیاں لگائی جا رہی کہ آپ یہ کر لو، آپ کو یہ ہم دیں گے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے آج ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں۔ اب ہر آدمی تو تا احمد نورانی تو نہیں ہے۔ جب یہ صبح کو قانون پاس ہونا تھا، مولانا نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رات میں میرے پاس قادیانی لوگ پیسوں کی بوریاں بھر کے آئے۔ کہا مولانا آپ اس تحریک سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ جو منہ مانگیں گے وہ ہم آپ کو دیں گے، جو منہ مانگیں گے ہم آپ کو دیں گے۔ تو مولانا نورانی کہتے ہیں میں مسکرایا۔ انہوں نے پوچھا ہم آپ کو پیسے پیش کر رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے دیر کر دی ہے، میں نے پہلے اپنا سودا کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم لوگوں نے دیر کر دی ہے، میں نے پہلے اپنا سودا کر دیا ہے۔ وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا ہم تو آپ کو منہ مانگا دام دے رہے، ہم سے پہلے کون آیا ہے جو آپ کا سودا کر گیا ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے پہلے اپنا سودا اپنے آقا کی بارگاہ میں کر دیا ہے، میں نے اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنا سودا کر دیا ہے۔ اب بتاؤ جس بازار میں خریدار مصطفیٰ ہو اور بکنے والا شاہ احمد نورانی ہو، پھر بتاؤ ان سے بڑا خریدار کون ہو سکتا ہے جس کو رب نے تمام خزانوں کا مالک بنا دیا؟
अल्लाह अकबर। फिर उनसे बड़ा कोई दौलतमंद, फिर उनसे बड़ा कोई इज्जत वाला, फिर उनसे बड़ा कोई बोली लगाने वाला, उनसे बड़ा बिकने वाले को इज्जतें देने वाला कौन हो सकता है? यारो देखो, बिलाल को सरकार ने खरीदा, फतेह मक्का के दिन काबा की छत पे खड़ा कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये वो बारगाह है जहां गुलाम कोई बन के आता है तो उसकी गुलामी को मखदूमी में तब्दील कर दिया जाता है, उसकी जो है वो कैद को आजादी में तब्दील कर दिया जाता है, उसकी जिल्लत को इज्जत में तब्दील कर दिया जाता है। तो ये हर दौर में फितने रहे हैं। हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, मौलाना नियाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह। मौलाना नियाजी के नाम से वो क्या है, मशहूर थे। वो उनको इसी खत्म नबूवत के और निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक में फांसी की सजा सुनाई गई। क्या? फांसी की सजा। तो हमारे उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबूवत के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानियां पेश किया। हम तो यही कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान है ये औलिया का फैजान है। ये क्या है? औलिया किराम का फैजान है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अगर तहरीक पाकिस्तान की इस तहरीक में अगर पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके मुरीदीन इसमें शामिल ना होते तो शायद मैं पाकिस्तान ना बना पाता। सैयदजादे मुहद्दिस अलीपुरी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौलाना पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जब कादियानी को शिकस्त दी ना, तो आपका वक्त आखिर आया, आप तशरीफ ले गए। पूछा, हजरत इस तहरीक का क्या होगा? आपने फरमाया, मैं अपना जानशीन इस तहरीक के हवाले से जमात अली शाह को बनाए जा रहा हूं। मेहर अली जा रहा है, वो एक था, इधर तो अल्लाह ने जमात अली शाह, पूरी जमात ही भेज दी है। तो पीर जमात अली शाह कहते थे कि मेरी माँ ने मेरा नाम ही ऐसे रखा है कि मैं तो अली की जमात हूं, मैं तो अली की जमात हूं। अल्लाह अकबर। और पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में आपने फरमाया कि चंद दिन में अल्लाह इस बदबख्त का फैसला फरमा देगा, क्योंकि जो दुश्मन रसूल होता है ना, अल्लाह उसकी सांसें बहुत मुख्तसर कर देता है, फिर उसको अल्लाह अपनी जमीन पर जीने का हक नहीं देता। क्यों? कि वो इस काबिल ही नहीं होता कि अल्लाह की किसी भी तरह की नरमी का वो मुस्तहिक बन सके। क्यों? कि अल्लाह को सबसे नापसंद वो है जो उसके महबूब के हवाले से अपनी जुबान, अपना दिल मैला करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये चंद एक बातें आपसे अर्ज करनी थी, क्योंकि ऐसा एक मौका आ गया। तो हम यही कहते हैं, पाकिस्तान पहले बहुत सी मुश्किलात में है, बहुत सी परेशानियां हैं पाकिस्तान को। यहाँ रहने वाले 2 वक्त की रोटी उनकी बड़ी मुश्किल हो रही है। तो तुम ऐसे मजहबी इशू लेके बैठ गए हो तो फिर इस कौम का क्या होगा? ये जितनी भी है, तुम बिल बढ़ाए जा रहे हो, बिजलियां बढ़ाए जा रहे हो, महंगाई किए जा रहे हो, बेचारे सह रहे हैं। ऐसे ही है ना, हम यही कह रहे हैं भी हम क्या करें, तोड़ फोड़ करें, अपना मुल्क है, हमें तो अपनी जान से प्यारा है, पाकिस्तान हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, हमारे असलाफ ने बनाया है, रसूलुल्लाह की तरफ से ये तोहफा है। एक वक्त आएगा, औलिया किराम ने जो इस पाकिस्तान के हवाले से खुशखबरियां सुनाई हैं कि इसकी हार और ना में जो है वो आलमी सतह के फैसले हुआ करेंगे। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि अल्लाह इस पाकिस्तान को उन बुलंदियों तक ले जाने वाले अल्लाह गुलामान मुस्तफ़ा हुक्मरानी की सूरत में अल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। ये काली रात इंशाअल्लाह जल्द हुजूर के निज़ाम मुस्तफ़ा की रोशनी में तब्दील होगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान अपनी मेराज को पहुँचेगा। और जिस तरह बरकतों वाली रातों की निस्बत से अल्लाह ने इस पाकिस्तान को वजूद अता फरमाया, तो इंशाअल्लाह इन बरकतों का इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि जब नूर फूटेगा तो फिर ये खुद तो जगमगाएगा, जो इसके दामन से वाबस्ता हो जाएगा पाकिस्तान उसे भी जगमगा देगा। ये तो हमारा मुल्क है, हमारे पाकिस्तान का मतलब क्या? अल्लाह अकबर। ये तो हमारी बुनियाद है, ईमान की बुनियाद है, हमारा तो ये कलमा है। गैर मुस्लिम अगर ये कलमा पढ़ ले तो मुसलमान हो जाता है। तो हमारी बुनियाद ही तौहीद है, और हमारी इस तौहीद की बुनियाद पे ये हमारा प्यारा पाकिस्तान खड़ा है। बताओ, इसको कोई सवाल आ सकता है? महंगाइयां जरूर आ सकती हैं,
یہاں نااہل لوگ اس کو چلانے کے لیے ضرور آ سکتے ہیں، لیکن پاکستان ختم ہونے کے لیے نہیں آیا۔ ختم تبھی ہوگا جب کل من علیہا فان کا اعلان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ انشاءاللہ پاکستان نظام مصطفیٰ کے لیے بنا ہے، اور لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد ہے، دستور ریاست محمد رسول اللہ ہے، اور انشاءاللہ یہ ملک جب تک داتا علی حجویری، جب تک خواجہ اجمیری، جب تک بابا فرید جیسے اولیاء کرام کے مزارات فیضان کے جو ہے وہ ایک خزانے لٹا رہے ہیں، تو انشاءاللہ پاکستان بھی انشاءاللہ برکتوں کے ساتھ مالا مال ہوتا رہے گا۔ برکت اسی کا نام ہے نا، 76 سال ہو گئے کھائے جا رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ کیسی برکت ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اللہ اکبر۔ برکت اسی کا نام ہے کہ اللہ تھوڑا دے اور اس میں اتنی برکت ڈال دے کہ تمہاری ساری ضروریات پوری ہو جائیں، پھر بھی ختم ہونے کا نام نہ لے۔ تو اللہ پاک اس کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔